نے کا موقع آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سنتے ہیں تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ الانشقاق کی آج میں تلاوت کروں گا، پھر اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سورۃ الانشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ معزز و مکرم ناظرین کرام، ابھی میں نے سورۃ الانشقاق کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ معزز دوستو، اس سورہ مبارکہ میں بھی سجدے کی آیت آئی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی سجدے کا وقت آپ کو دوں گا، تب آپ حضرات ضرور سجدہ کریں۔ پہلے اس سورہ مبارکہ کی تفصیل ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا میسیج دیا ہے، قرآن کا ایسنس حاصل کرتے ہیں، قرآن کی روح کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ اس سورہ میں جو پیغام دیتا ہے اس کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ بات آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں کہ یہ سورہ مبارکہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے، یعنی مکہ پاک میں، مکہ شریف میں یہ سورت نازل ہوئی۔ ایک رکوع پر مشتمل ہے، 25 چھوٹی چھوٹی اس سورہ مبارکہ میں آیتیں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، انشقاق کا مطلب کیا ہے؟ انشقاق کا مطلب ہے پھٹنا۔ اب آپ کو آگے سمجھ میں آئے گا کیا پھٹے گا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پھٹ جانا، کسی چیز کے پھٹنے کو الانشقاق کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بہت ویلڈ کوشچن ہے، اس طرح کے کوشچن ضرور ہونے چاہیے۔ وہ سجدے شافعی کیوں کرنا سجدہ؟ عزیزان گرامی قدر، اگر آپ قرآن مجید، وہ بہت لوگوں کو کنفیوژن ہو رہا ہے۔ ابھی 17ویں پارے کے سجدے کا میں نے اس واسطے ذکر کیا چونکہ ہمارے پروگرام میں شواف حضرات بھی موجود ہوتے ہیں، اس واسطے ان کا خیال رکھتے ہوئے میں نے کہا تھا آپ اگر بھی 17واں پارہ ختم ہوا پہلے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، پھر میں انشقاق کی تفسیر کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، 17ویں پارے کے آخری صفحے پر جو سجدہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے، باضابطہ اس میں لکھا ہوا ہے السجدۃ عند الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالی۔ آپ اس کو آسان سمجھیں، قرآن مجید میں سجدے کے مقامات کتنے ہیں اس پہ ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید میں 14 ایسے مقامات ہیں جہاں پر سجدہ کرنا ہے، اور امام شافعی کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید میں 15 ایسے مقامات ہیں جن پر سجدہ کرنا لازم ہے۔ بس اتنی چھوٹی سی بات ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں، اس بات کو آپ ذہن نشین رکھیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی تفسیر کی طرف۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ سورہ کا آغاز فرماتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے، اور پھر یہ بھی بتلایا ہے کہ قیامت میں انسان 2 قسم کے ہوں گے، ایک وہ جو نجات پائیں گے اور جنت میں جائیں گے، ایک وہ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے اور اللہ کا عذاب پائیں گے اور جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا منظر ایسا بیان کیا ہے قیامت کا کہ آپ ایسا محسوس کریں گے، اگر آپ دل لگا کر سنیں تو ایسا آپ محسوس کریں گے کہ یہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے، ایڈمن سے میں گزارش کرتا ہوں قرآن اکیڈمی کے یوٹیوب کے ساؤنڈ کے حوالے سے شکایت آ رہی ہے، ایک مرتبہ باہر جا کر چیک کریں کہ یوٹیوب کے ساؤنڈ کا حال کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بہرحال پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں منظر ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور پھر وہ انسان جو اللہ کو مانتے ہیں اور وہ انسان جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ انسان جو اللہ کا اقرار کرتے ہیں، وہ انسان جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، دونوں کے ساتھ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اس میں بیان فرمایا ہے۔ پہلے سنیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے منظر کھینچ رہا ہے
آپ یہ بھول جائیں کہ آپ حیدرآباد میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، سعودی عرب میں بیٹھے ہیں، قطر میں بیٹھے ہیں، دبئی میں بیٹھے ہیں، ان ساری چیزوں کو بھلا کر قرآن کو ایسے سنیں کہ یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اس کیفیت کو محسوس کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر میں بار بار پڑھتا ہوں، بار بار سناتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قرآن کو کوئی بندہ کسی کو نہیں سمجھا سکتا جب تک کہ دل حاضر نہ ہو جائے اور دل لگے نہیں۔ جب تک دل نہیں لگے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اسی کو ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب۔ ارشاد فرمایا قرآن میں بے شک نصیحت ہے، مگر کس کے لیے؟ اس کے لیے جس کے پاس دل ہو۔ او القی السمع وہو شہید، یا پھر وہ بندہ جو اپنے کان لگا دے اور وہ اس کا دل و دماغ کے ساتھ وہ حاضر ہو جائے، ایسے بندے کو قرآن کا پورا پورا فائدہ پہنچتا ہے۔ میرے دوستو آئیے منظر ذرا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اذا السماء انشقت۔ ارشاد فرمایا اذا کہتے ہیں جب، السماء کہتے ہیں آسمان کو، انشقت کا مطلب ہے پھٹ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اذا السماء انشقت، ارشاد فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، آسمان کیوں پھٹے گا؟ یہ پوری کائنات کو تہس نہس کر دیا جائے گا، آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، توڑ پھوڑ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، وہ سنتا ہے اپنے رب کے حکم کو، وَحُقَّتْ، اور مانتا ہے اپنے رب کے حکم کو۔ آسمان یا آسمان کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ یہ پوری کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے سے انکار کرے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ ارشاد فرمایا جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ سب کا سب اللہ کا ہے، اور كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور ارشاد فرمایا جو کوئی زمین و آسمان میں ہے وہ سارے کے سارے فرما بردار ہیں اللہ کے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کا حکم آنے کے بعد پتا بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، درخت بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، پرندہ بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ یہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، فرما بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا بیان فرمایا اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا منظر کھینچا کہ آسمان کا کیا ہوگا اور آسمان پر کیسی کیفیت طاری ہوگی۔ عزیز دوستو، آپ اس منظر کو محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس طرح کرے گا، آسمان پھٹے گا۔ اس کے بعد زمین کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کا بھی بیان فرما رہا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کو کھینچ کر دراز کر دیا جائے گا، جس طرح ربر کو کھینچ کر طویل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ پوری زمین جتنی اب ہے، جو ہماری زمین ہے، اتنی زمین نہیں رہے گی، زمین کو بہت زیادہ پھیلا دیا جائے گا۔ کیوں پھیلا دیا جائے گا؟ چونکہ پوری انسانیت کو زمین پر جمع کرنا ہے، تو زمین چھوٹی زمین ہوگی تو پورے جمع نہیں ہو پائیں گے، تو زمین کو اللہ تعالیٰ پھیلا دے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے زمین اس کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ زمین کے اندر جتنے انسان دفن کیے گئے ہیں، زمین ان کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ یعنی ایک مردہ بھی اپنی قبر میں باقی نہیں رہ سکتا، سارے مردوں کو زمین نکال کر پھینک دے گی، اور پھر ان کو نئی زندگی ملے گی اور وہ میدان محشر میں حاضر ہوں گے۔ وَتَخَلَّتْ، اور اللہ فرماتا ہے زمین خالی ہو جائے گی، پوری کی پوری زمین خالی ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، ارشاد فرمایا زمین اپنے رب کا حکم مانے گی، اور اس پر لازم ہے کہ وہ مانے۔ زمین کے بس میں کیا ہے؟ پوری کائنات کا رب ہے اللہ، جو جس چیز کا وہ حکم دے گا زمین کو وہ ماننا پڑے گا۔ عزیزان گرامی قدر، کیسا منظر ہے! آسمان پھٹ جائے گا،
زمین پھیلا دی جائے گی، زمین میں جو کچھ ہے نکال دیا جائے گا، عزیزان گرامی قدر سمندر خشک کر دیے جائیں گے، یہ پوری زمین سپاٹ ہو جائے گی، ایک بھی اس میں پہاڑ موجود نہیں رہے گا، ایک بھی جنگل اس میں باقی نہیں رہے گا، ایک بھی درخت اس میں باقی نہیں رہے گا، ایک بھی بلڈنگ اس میں باقی نہیں رہے گی۔ عزیزان گرامی قدر یہ پوری زمین سپاٹ ہوگی، بالکل صاف چٹیل میدان کی طرح ہوگی۔ یہ ہے قیامت کا منظر، پوری زمین ایک کونے سے دوسرے کونے تک انسان کھڑے ہو کر دیکھ سکے، نہ وادیاں ہیں، نہ جنگل ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ سمندر ہے، نہ بلڈنگز ہیں، کچھ نہیں، پوری زمین ایک لیول کی کر دی جائے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ عزیزان گرامی قدر یہ کیسا منظر ہے جو قرآن کرتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ قرآن ہے جو خوبصورت منظر کشی کرتا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس منظر کو۔ یہ پورا منظر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان۔ اب یہ پوری کائنات کا نقشہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہو کر اب موجودہ انسان، اللہ آپ سے بھی مخاطب ہے، اللہ مجھ سے بھی مخاطب ہے، جتنے پروگرام کا حصہ ہے ان سے بھی مخاطب ہے، آگے چل کر جو سننے والے ہیں اللہ ان سے بھی مخاطب ہے، پوری دنیا میں جو بندہ قرآن کھول کر بیٹھتا ہے اللہ ہر انسان سے مخاطب ہو کر کلام فرما رہا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح، ارشاد فرمایا اے انسان تو بڑی جستجو کرتا ہے، بڑی تگ و دو کرتا ہے، بڑی بھاگ دوڑ کرتا ہے، الی ربک، ارشاد فرمایا تیری بھاگ دوڑ کب تک جاری رہتی ہے؟ جب تک تو اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں لوٹ جائے، یعنی جب تک تجھ پر موت طاری نہ ہو جائے تب تک تو تگ و دو کرتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے۔ فملاقی، آخرکار تو اپنے رب کو پالے گا، یعنی تجھ پر موت طاری کر دی جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے بندو تم نیک کام کرتے ہو، اے بندو تم برے کام کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر بندہ جستجو میں لگا ہے، ہر بندہ کام میں لگا ہے۔ عزیزان گرامی قدر اچھا بندہ اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، برا بندہ برا کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ ذہن نشین رکھیں، امام غزالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بات بیان فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگائے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں نہیں لگائیں گے تو نفس آپ کو برے کاموں میں لگا دے گا۔ عزیزان گرامی قدر جتنے نوجوان برباد ہوتے ہیں، جتنے نوجوان بری عادتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جتنے نوجوان عیاش ہوتے ہیں، جتنے نوجوان غلط ڈگر پر چل پڑتے ہیں، اس کا واحد ریزن یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اچھے کاموں میں نہیں لگایا ہوتا۔ تنخواہ چھوٹی بھی ہو تو انسان کو جاب کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر 10,000 بھی اگر مل رہے ہوں تب بھی انسان کو جاب کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اچھے کام میں نہیں لگائیں گے تو نفس آپ کو برے کام میں لگا دے گا۔ عزیزان گرامی قدر خواتین کے جتنے جھگڑے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، اس کا واحد ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں نہیں لگایا کرتی۔ اگر اچھے کاموں میں نہیں لگائیں گی تو ہوگا یہ کہ پھر برے کاموں کی طرف نفس مائل کرے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ ہر انسان اس دنیا میں تگ و دو کر رہا ہے، ہر انسان دوڑ رہا ہے، ہر انسان بھاگ رہا ہے، ہر انسان جستجو کر رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح، ارشاد فرمایا ہے انسان تو تگ و دو کر رہا ہے، تو جستجو کر رہا ہے، الی ربک، یہ جستجو کب تک باقی رہے گی؟ جب تک تو اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں لوٹ جائے۔ اچھا عمل کر کے جائے گا تیرا ویلکم کیا جائے گا، برا عمل کر کے جائے گا تو تجھے پھٹکارا جائے گا، تجھے دھتکارا جائے گا، تجھے ذلیل کیا جائے گا، تجھے رسوا کیا جائے گا۔ اچھے کام کر کے تو جائے، سجدے کر کے جائے، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جائے، ماں باپ کی خدمت کر کے جائے، بیوی بچوں سے محبت کر کے جائے، قرآن کی تلاوت کر کے جائے، رشتہ داروں کا خیال رکھ کے جائے۔ جب تو اچھے کام کر کے اس دنیا سے لوٹے گا ہوگا کیا؟ تو جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، کیسے ملاقات ہوگی؟ عزیزان گرامی قدر پچھلے صورتوں میں آپ نے وہ منظر سنا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارشاد فرمایا اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
اے اطمینان والے نفس لوٹ جا اپنے رب کی بارگاہ میں اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی میرے بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا۔ عزیزان گرامی قدری اچھے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے ملاقات اللہ سے کرنی ہے، یہ طے شدہ حقیقت ہے۔ عزیزان گرامی قدر اللہ کے حضور جانا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کل شیء ہالک۔ اللہ نے اس کا بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ارشاد فرمایا ہر کوئی ہلاک ہو جانے والا ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ارشاد فرمایا بس باقی رہنے والی ایک ذات ہے وہ اللہ کی، لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کا حکم ہے، اسی کی بارگاہ میں تمہیں لوٹنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ ایک سوال بیچ میں آ گیا چونکہ پوائنٹ تفسیر سے ریلیٹڈ ہے، مکے کا اور مدینے کا کیا ہوگا، کیا مکہ مدینہ بھی تہس نہس کر دیے جائیں گے؟ عزیزان گرامی قدر شہر تو ختم ہو جائیں گے مگر مسجد نبوی کا وہ حصہ جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں اس کو اٹھا لیا جائے گا، یہ روایتوں میں آیا وہ جنت کا حصہ ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر کعبۃ اللہ بھی موجود ہوگا، اور کعبۃ اللہ دنیا بھر کی جتنی مسجدیں ہیں وہ ساری کی ساری مسجدیں سمیٹ کر کعبے میں داخل ہو جائیں گی، اور پوری مسجدیں چاہے وہ حیدرآباد کی ہوں، چاہے وہ آندھرا کی ہوں، تلنگانہ کی ہوں، تمل ناڈو کی ہوں، پوری مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کعبے میں داخل کر دے گا۔ کعبہ اپنی جگہ باقی رہے گا یا کعبے کو اللہ اٹھا لے گا اس کی تفصیل تو نہیں ملتی، مگر کعبہ موجود ہوگا یہ ملتا ہے۔ مکہ نہیں رہے گا، پورا مکہ ختم ہو جائے گا، سٹی ختم ہو جائے گا۔ یہ ریالٹیز ہیں جس کو بیان فرمایا گیا۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر اتنا سب کچھ بیان کرنے کے بعد انسان کو دنیا کی حقیقت موت کا نقشہ یاد دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ اب قیامت کے میدان میں انسانوں کو لے کر جا رہا ہے۔ قیامت میں جو بندے انٹر ہوں گے وہ دو قسم کے بندے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے قسم کے بندوں کا بیان فرمایا، ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ارشاد فرمایا جس بندے کو اس کا نام اعمال، کتاب کا مطلب ہے اس کا نام اعمال، اللہ فرماتا ہے جس بندے کو اس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اگر جس بندے کو قیامت کے میدان میں جو ہی بندہ انٹری لے گا فرشتے اس کا نام اعمال لے کر کھڑے ہوں گے، جو ہی بندہ آئے گا فرشتے اس کے ہاتھ میں نام اعمال تھمائیں گے، ہر آنے والے کے پاس اس کی زندگی میں جو کچھ اس نے کیا وہ ایک کتاب کی شکل میں اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جس بندے کو رائٹ ہینڈ میں کتاب دے دی جائے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا حساب آسان ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ عزیزان گرامی قدر جس بندے کو رائٹ ہینڈ میں کتاب دی جائے گی، نام اعمال دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے بہت ہلکا پھلکا حساب لیا جائے گا۔ حساب کیا لیا جائے گا؟ حاضری دلائی جائے گی اللہ کے حضور، اللہ پردے گرائے گا، اپنا جلوہ دکھائے گا، فرمائے گا میرے بندے جا جنت میں داخل ہو جا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ یہاں پر بی بی عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر اللہ کسی کا حساب لے گا تو کیا ہوگا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا عائشہ جس سے اللہ حساب لے گا پھر وہ پکڑ میں آ گیا اس کو عذاب ہوگا۔ اب یہ جو لوگ ہیں جن کے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، عزیزان گرامی قدر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کو یاد رکھا تھا، جن کی زندگی اللہ کی یادوں میں گزری تھی۔ عزیز دوستو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ پہچانتا ہے، ایسے بندوں کو اللہ جانتا ہے کہ کڑاکے کی سردی میں صبح ٹھنڈی ہواؤں میں وضو کر کے وہ مسجدوں کی طرف گئے تھے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر گرما پورے عروج پر ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے اور بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ ایسے بندوں کو جانتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر گرما پورے عروج پر ہے اور بندہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف تپتی ہوئی دھوپ میں جا رہا ہے، اللہ ایسے بندوں کو جانتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر اللہ ایسے بندوں کو جانتا ہے
جو خود بھوکے رہ کر لوگوں کو کھلایا کرتے ہیں اور خود پیاسے رہ کر لوگوں کو پلایا کرتے ہیں، اللہ ایسے بندوں کو جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے بندوں کو قیامت کے دن رسوا ہونا نہیں پڑے گا، ان کی نام اعمال، جس بندے کے نام اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اس کے چہرے پر مسکراہٹیں آ جائیں گی، وہ سمجھ لے گا کہ آج تو میری بخشش ہونے والی ہے، میرے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں عطا فرما دیا ہے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ جب مجھ سے حساب لینا تو بہت آسان حساب لینا، بہت ہلکا حساب لینا۔ اور عزیزان گرامی قدر، ان میں وہ بندے بھی ہوں گے جن کے پاس دنیا میں مال کم ہوگا۔ عزیز دوستو، جن کے پاس دنیا میں مال زیادہ ہوگا ان کا حساب بھی زیادہ ہوگا، اور جن کے پاس دنیا میں مال کم ہوگا ان کا حساب بھی ہلکا پھلکا ہوگا۔ اس سے جن کے پاس مال کم ہے، میرے دوستو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آمدنی کم ہوتی ہے، عزیز دوستو وہ بڑے غمزدہ ہوتے ہیں کہ میرے پاس میرے شوق پورے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مگر میرے دوستو ان کو قیامت کے دن اندازہ ہوگا کہ اللہ نے ان کو دنیا میں محروم کیوں رکھا تھا۔ قیامت کے دن ان کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کتنا اچھا کیا تھا کہ مجھے مال نہیں دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مال کی کثرت نعمت ہے، میرے دوستو مال کی کثرت نعمت نہیں ہے، مال کی کثرت نعمت نہیں ہے، مال جتنا ہوگا حساب بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ فقیر جب میدان محشر میں جائیں گے، اللہ حساب لینے کا ارادہ فرمائے گا، وہ بولیں گے مولا ہمارے پاس تھا ہی کیا، ہم دیں تو حساب کس کا دیں، مولا ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں، ہم حساب دینے کے لیے نہیں آئے، مولا ہم نے جو مصیبتیں جھیلی ہیں اس کے حساب لینے کے لیے آئے، پروردگار کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائے گا فقراء کو جنت میں امیروں سے 500 سال پہلے فقراء کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ فقراء کا مطلب بھیک مانگنے والے فقیر نہیں، فقراء کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس مختصر مال تھا، جن کے پاس دولت کم تھی۔ عزیزان گرامی قدر، کثرت دولت بھی کوئی نعمت نہیں ہے، اس بات کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ ہو تو میں بہت بڑا آدمی بنوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، پیسے کی کثرت بھی اچھی چیز نہیں ہے، اس بات کو آپ ذہن نشین رکھیں، چونکہ جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اتنا شدید سوال ہوگا، اتنا زیادہ سوالات، اتنے زیادہ انسان سے سوالات کیے جائیں گے۔ اچھی چیز کیا ہے؟ کمنٹ میں شازیہ شاز کہہ رہی ہیں بہت خوبصورت بات، وہ کہہ رہی ہیں کہ زیادہ ہونا کمال نہیں ہے، برکت والا ہونا کمال ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کروڑوں روپے کمائیں، یہ ضروری ہے کہ آپ جو کمائیں وہ برکت والا ہو۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، قیامت میں کچھ لوگوں کو ویلکم کیا جائے گا اور ان کے دائیں ہاتھ میں آپ جائیں۔ اسٹار ہوٹلز میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا ویلکم ڈرنک ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کیوں دیا جاتا ہے؟ آپ کا استقبال ہوتا ہے۔ قیامت کے دن بھی کچھ لوگوں کو ویلکم کیا جائے گا، کیسے؟ ان کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دے کر۔ عزیزان گرامی قدر، جس کے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کو، اس کا چہرہ خود بخود مسکرا پڑے گا، وہ جان لے گا کہ اب مجھ سے تو حساب ہونے والا نہیں، میں تو بس جا رہا ہوں، آج میں چیف گیسٹ کی حیثیت سے حاضر ہوں، میں جاؤں گا ادھر اللہ کا دیدار کروں گا، ادھر جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور پھر حساب اس سے لیا جائے گا ہلکا پھلکا، وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، ارشاد فرمایا اور پھر وہ اپنے فیملی کی طرف لوٹ جائے گا، خوش لوٹے گا، بہت خوش اپنی فیملی کی طرف وہ لوٹے گا۔ اب آپ بولیں گے فیملی کہاں ہوگی؟ عزیزان گرامی قدر، جو لوگ جن کی فیملی میں جنتی لوگ گے وہ پہنچ گئے ہوں گے تو پھر وہ اپنی فیملی سے ملے گا۔ اب خاندان نیکوں کا خاندان ہے، باپ بھی نیک ہیں، ماں بھی نیک ہیں، بھائی بھی نیک ہیں، بہنیں بھی نیک ہیں، بیوی بھی نیک ہیں، بچے بھی نیک ہیں، تو قیامت کے دن ہی ادھر نام اعمال لے کر انٹری ہوگی، ادھر قیامت کے دن ہی ایک خاندان کے سارے افراد ایک دوسرے سے ملیں گے، خوش ہوں گے، عزیزان گرامی قدر بغل گیر ہوں گے، اور بیوی بچوں سے مل کر، ماں باپ سے مل کر انسان خوشی کا اظہار کر رہا ہوگا۔ جو نام عمل جن کے دائیں ہاتھ میں دیے گئے ہوں گے وہ بہت ہیپی ہوں گے قیامت کے دن، وہ بہت خوش ہوں گے قیامت کے دن۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کیوں ہوں گے خوش؟
اس واسطے کہ دنیا میں انہوں نے غم برداشت کیے، دنیا میں انہوں نے مصیبتیں برداشت کی، دنیا میں انہوں نے اپنے نفس کی مخالفتیں کی، دنیا میں انہوں نے راتوں کی نیندیں چھوڑی، دنیا میں انہوں نے دھوپ برداشت کی، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا میں انہوں نے اپنے ارمانوں کا قتل کیا، ان کا جی بھی چاہتا تھا کہ عیاشی کریں، مگر انہوں نے اپنے آپ کو عیاشی سے بچایا، بے ہودگی سے بچایا، بے حیائی سے بچایا، بدتمیزی سے بچایا۔ انہوں نے اپنے آپ کو، ان کا جی بھی چاہتا تھا کہ نماز ترک کر کے سو جائیں، مگر ان لوگوں نے راتوں میں قیام کیا، تہجدیں پڑھی، سنتیں پڑھی، نوافل پڑھی، کثرت سے ذکر کیا۔ ان کا جی بھی چاہتا تھا کہ خوب دنیا گھومیں، مگر انہوں نے اپنے ارمانوں کا قتل کیا، غریبوں کی مدد کی، بیواؤں کی مدد کی، یتیموں کی مدد کی۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے دنیا میں غم اٹھائے، اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن تمہارے غم اٹھانے کا دن نہیں ہے، ادھر قبروں سے نکلو، ادھر میدان محشر میں پہنچو، تمہارے دائیں ہاتھوں میں دفتر تھمائے جائیں گے اور چٹکیوں میں تمہارا حساب ہوگا، اور تم دیکھتے ہی دیکھتے اپنے خاندان والوں سے مل جاؤ گے۔ اور عزیزان گرامی قدر، پورا خاندان بہت خوش ہوگا، بہت خرم ہوگا، بہت ہیپی ہوگا۔ کن کا؟ یہ جنتیوں کا خاندان ہے۔ میرے دوستو، اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ خود نیک بن جانا کمال نہیں ہے، اپنے سراؤنڈنگز کو نیک بنانا کمال ہے۔ خود سیدھی راہ پر چلنا کمال نہیں ہے۔ اگر آپ بیوی ہیں، نماز کی پابند ہیں، تو اپنے شوہر کو نماز کی طرف بلانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ شوہر ہیں، نمازی ہیں، تو اپنے بیوی کو نماز کی طرف بلانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ باپ ہیں، نمازی ہیں، اپنے بچوں کو نمازی بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ماں ہیں، اپنی بیٹیوں کو نماز کی طرف لانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کو نماز کی طرف لانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہر بندہ اپنے خاندان کو، چونکہ آپ کو نام عمل اگر آپ کے دائیں ہاتھ میں دے بھی دیا جائے اور آپ لوٹیں اس مقام کی طرف جہاں خاندان جمع ہو، اور وہاں جائیں تو آپ کو پتا چلے کہ آپ کا بھائی جہنم میں جل رہا ہے، آپ کی بہن دوزخ کے گڑھے میں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کہاں خوشیاں ہوں گی؟ خوشیاں اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خود بھی جنتی بننے کی کوشش کریں، اپنے پورے خاندان کو جنتی بنانے کی کوشش کریں۔ عزیز دوستو، آگے بڑھتے ہیں، تیزی سے سورت ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ارشاد فرمایا اور جس کو اللہ تعالیٰ کتاب پیچھے کی جانب دے گا، پیٹھ پیچھے، جن کو اللہ رب العزت کتاب دے گا، پیٹھ پیچھے کتاب دے گا کا مطلب کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، آج بھی دنیا کا دستور یہ ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے اس کے ہاتھوں کو پیٹھ کے پیچھے رکھ کر باندھ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مطلب یہ ہے کہ جو نیک بندے ہوں گے وہ کھلے ہاتھوں کے ساتھ میدان محشر میں آئیں گے، اور جو گندے بندے ہوں گے، گناہگار بندے ہوں گے، ان کے ہاتھوں کو پیٹھ کے پیچھے باندھ دیا جائے گا، دھکے مار کر ان کو قبر سے نکلتے ہی دھکے مار کر فرشتے گھسیٹتے ہوئے اور گردن پر ہاتھ رکھ کر گھسیٹے لگاتے ہوئے ان کو میدان محشر کی طرف لائیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس بندے کو اس کے پیٹھ کے پیچھے کتاب دی جائے گی فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ پکار اٹھے گا موت، ہلاکت، کاش موت آ جائے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ کہے گا موت، اے موت کیوں نہیں آتی؟ اے موت، اب بہت بڑی آگ ہے، جہنم ہے، اے موت پہ آ جا، میں جینا نہیں چاہتا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، کہے گا الہلاک، الموت، 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 موت، 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 موت۔ مگر اب موت کہاں سے آنے والی؟ موت کا تو کوئی کانسیپٹ ہی وہاں پر نہیں ہے۔ موت، موت، موت۔ عزیزان گرامی قدر، وہ چیخ رہا ہوگا موت، موت، موت۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَصْلَى سَعِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دہکتے ہوئے آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ پہلے حال اس کا کیا تھا؟ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، پہلے اس کا حال یہ تھا کہ وہ صرف انجوائمنٹ میں تھا، لگژری میں تھا، دعوتیں چاہیے، فنکشنز چاہیے، انٹرٹینمنٹ چاہیے، پوری دنیا کو گھومنا ہے، انجوائے کرنا ہے، شرابیں چاہیے، بیوی بچے ہیں، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، فل دنیا میں وہ عیاشی کرتا تھا۔ اذانیں آتی تھی، وہ مسجد نہیں جاتا تھا، رب کو بھلا کر جیتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، دھکے مارتا تھا، بہت انجوائمنٹ میں رہتا تھا۔ دنیا میں گاڑیاں تھیں،
پیسہ تھا، بنگلے تھے، عیاشی تھی، منمانی تھی، جو چاہے وہ اللہ نے اس کو دنیا میں دے رکھا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا میں تو بہت خوش تھا، آج دیکھ تیرا حال کیا ہے۔ انہو ظن ان لن یحور، وہ گمان کرتا تھا کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا نہیں ہے۔ بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا، جب وہ عیاشی کر رہا تھا، وقت بربادی کر رہا تھا، اس کو اس کا رب دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ آخری چند آیتیں رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں روک کر اس منظر کو روک کر قسم کھائی۔ فلا اقسم بالشفق، ارشاد فرمایا میں قسم ارشاد فرماتا ہوں شفق کی۔ شفق اس کو کہتے ہیں مغرب کے بعد، سورج ڈوب جانے کے بعد آسمان پر قبلے کی جانب آپ کو لالی نظر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں شفق۔ یہ کب تک نظر آتی ہے؟ جب تک کہ عشاء کا وقت شروع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی قسم کھا رہا ہے۔ واللیل وما وسق، اور رات کی قسم، اور رات جو کچھ اپنے اندر چھپائے اس کی قسم۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے۔ والقمر اذا اتسق، ارشاد فرمایا چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے۔ عزیز دوستو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ تین چیزوں کی قسمیں کھائیں، شفق کی قسم، پھر رات کی اور اس کو جو رات نے جو کچھ جمع کیا اس کی قسم، چاند کے بھرپور ہو جانے کی قسم۔ یہ کھانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے شفق ہمیشہ باقی نہیں رہتی، رات ہمیشہ باقی نہیں رہتی، چاند ہمیشہ باقی نہیں رہتا، یہ ان کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اے لوگو اسی طرح تمہارا بھی حال ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ارشاد فرمایا تم بھی ایک درجے سے دوسرے درجے میں داخل ہوتے رہتے ہو۔ ایک دور وہ تھا جب تم ماں کی پیٹ میں تھے، ماں کی پیٹ سے تم دنیا میں آئے، بچپنے سے پھر تم پھر تین ایج کی طرف بڑھے، لڑک پن کی طرف بڑھے، لڑک پن سے تم جوانی کی طرف آئے، جوانی سے نوجوانی کی طرف آئے، نوجوانی سے تم جوانی کی طرف آئے۔ جوانی کا دور پورے عروج کا دور تمہارا مانا جاتا ہے، مگر پھر کیا ہوگا؟ یہ جوانی بھی تم سے چھینی جائے گی، پھر ادھیڑ پن کی طرف آؤ گے، پھر بڑھاپے کی طرف آؤ گے، پھر موت کی طرف آؤ گے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ارشاد فرمایا کہ تم طبق در طبق، درجہ بدرجہ بدلتے رہتے ہو۔ یہ تمہیں پیغام ہے، یہ لوگوں کا پیدا ہونا، یہ لوگوں کا بچپنا، یہ لوگوں کی جوانیاں، یہ لوگوں کا مرنا، یہ لوگوں کا بڑھاپا، یہ لوگوں کا کمزور ہونا، تم تمام کے لیے پیغام ہے کہ تم بھی موت کی طرف بڑھ رہے ہو۔ سمجھ جاؤ، غور کرو اور آنکھیں کھولو۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اتنا سب کچھ سمجھانے کے باوجود بھی کیا ہو گیا ان کو؟ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، ارشاد فرمایا کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، مقدس پاکیزہ کلام اللہ کا کلام، اکڑتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں پر حضور نے سجدہ کیا، ہم بھی سجدہ کریں گے۔ میں 2 منٹ میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ عزیز دوستو، بریک میں دے رہا ہوں سجدے کا، یہ سورت ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن جب ان پر پڑھا جائے، اصول تو یہ ہے کہ قرآن سنتے ہی بندہ سجدے میں چلا جائے۔ یہ قرآن انسان کو اکڑنے نہیں دیتا، لاکھ اکڑنے والا بندہ ہو، جب یہ قرآن بندہ سنتا ہے تو بندہ خود بخود جھکنے لگتا ہے۔ یہ کلام کا خاصہ ہے، یہ لاکھ اکڑنے والوں کو بھی جھکا دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے عزیزان گرامی قدر، یہ اکڑ ختم کرنے والا کلام ہے، یہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے والا کلام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دل کی دنیا میں انقلاب برپا کرنے والا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کیا ہو گیا؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پر قرآن پڑھا جائے وہ سجدہ نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا، بلکہ کفر کرتے ہیں۔ یکذبون، اور اس کلام کو جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اور جو کچھ اپنے سینوں میں چھپا رہے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، ارشاد فرمایا پیارے مصطفیٰ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ الا الذین آمنوا، ارشاد فرمایا مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جو قرآن سن کر جھک گئے، جو قرآن سن کر جھک گئے، جو قرآن سے پیار کرنے والے بنے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو مصطفیٰ کریم پر ایمان لے آئے۔ وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ لہم اجر غیر ممنون،
ان کے لیے نہیں ختم ہونے والا اجر ہے جو نیک ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو غوث اعظم دستگیر کو دیکھیں، 1000 سال ہونے کو آ گئے ہیں، آج بھی غوث اعظم دستگیر کو اجر مل رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سمجھنا چاہتے ہیں تو غریب نواز کو دیکھیں، تقریباً 900 سال ہونے کو آ گئے، آج بھی ان کے لیے تلاوتیں کی جا رہی ہیں، ان کو اجر پہنچایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو اللہ والا ہو جاتا ہے وہ دنیا سے تشریف بھی لے جاتا ہے تو اس کا اجر ختم نہیں ہوتا، اس کا مشن بھی باقی رہتا ہے، اس کا کام بھی باقی رہتا ہے، اس کی جد و جہد بھی باقی رہتی ہے۔ میرے دوستو، ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے کس قدر خوبصورت بیان فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کلام پر غور فرمائیں۔ میرے دوستو، چونکہ یہ سجدے کی صورت تھی، آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ سجدہ کر لیں، پھر